تو یہ مجددوں کا متعلق اب رہ گئی یہ باتیں جو مجدد کے ہوتی ہے، یہ ایک علم کو کہتے ہیں تصوف، اور تصوف کی علم میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا علم نہیں ہوتا تصوف سمجھنے کے لیے، تو ان کو کس طرح سمجھا سکو گے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ گہری ایمانداری اور گہری اسلامی تعلیم کے پجاری لوگ کو تصوف کے لیے ملتی ہے، اور وہ سب چیزیں جو آدمی تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں، یہ مجدد، اکثر یہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم مریا ہیں، بعض کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ سے بھی بڑھ کر کے، بعض کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کیا کہتے ہیں شری کرشن مہاراج، اور اس طرح سے بہت سے باتیں کہتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک تصوف کی علم نہ ہو۔ اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے مجلسوں میں تصوف کے علم کے سمجھانے کے لیے ایک اور مجلس ہونی چاہیے، تاکہ ان میں سمجھایا جائے کہ کس طرح یہ باتیں علم کے اندر ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن سر دست یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبیوں کے بعد میں ہمیشہ خلیفہ آتے گئے ہیں، اور خلیفوں کے بعد کے زمانے میں قرآن مجید کے مطابق اور حدیث ابو داؤد کے مطابق تو مجدد کی ضرورت ہے آنے کے، اور ہم کے چاہیے کہ ہم مجدد کے سمجھیں۔ مجدد ہمیں نیا دین اور نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں لاتا ہے، وہی لاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتا تھا، اور اسی پر عمل کرنے کے لیے حکم کرتا ہے۔ تو میں اتنا دور تک لے یہ بات جو ختم نبوت اور مجدد کے آنے کے متعلق مختصر بتا دیا ہے۔ رہ گیا مرزا صاحب کی کتابیں اور مرزا صاحب کے کہنا اور قول، وہ کوئی اور بات ہے جس کے اوپر غور کیا جائے گا کسی اور وقت۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا وقت ہو جہاں پر کچھ سوال اور جواب ہو، لیکن شرح دست اگر آپ لوگ کو کچھ پوچھنا ہے اس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ فورسیت صاحب کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو وقفہ کر دیا جائے۔